بے خوف و بے رحم سرمایہ بے اثر لیبر قوانین، دم توڑتی ٹریڈ یونینز، خواب خرگوش کے مزے لیتا محکمہ اوزان و پیمائش، اور اس کے نتیجے میں عوام کا شدید استحصال۔ یہ ہے آج ہمارے دیش کے معاشی نظام کا خلاصہ و منظرنامہ۔ نمونے کے طور پر آج ہم بات کریں گے ریاست تلنگانہ میں موجود پیٹرول پمپس کی۔ حیدرآباد کے علاوہ اضلاع میں بھی پیٹرول پمپس پائے جاتے ہیں، لیکن جو حال ضلع سنگاریڈی کا ہے اسے دیکھنے کے بعد اب کسی پیٹرول پمپ پر فیول بھرانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمارے دوست مرزا جی ابھی سداشو پیٹ سے ہو کر آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ملاقات کے بعد جو کہانی سنائی اسے سن کر آج میری سمجھ میں آ گیا کہ 110 کا پیٹرول ڈلوانے کے باوجود 20 کلومیٹر کا سفر بھی میں کامیابی کے ساتھ کیوں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ میری گاڑی میں مائلیج نہیں، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ جب میں نے مرزا جی سے پوچھا بتاؤ مرزا جی پھر آپ نے کیا کیا، وہ کہنے لگے کہ میں نے کئی پیٹرول پمپ پر رک کر دریافت کیا اور یہاں کام کرنے والوں سے پوچھا بتاؤ تمہاری تنخواہ کیا ہے۔ کئی فیول بھرنے والے حضرات نے بتایا کہ ان کی تنخواہ 4000 سے زیادہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تم اپنا گھر کیسے سنبھالتے ہو؟ 10-12 افراد میں ایک شخص آگے آیا جو خود کو بہادر اور ہمت والا مانتا ہے۔ وہ پہلے لجایا، تھوڑا سا شرمایا، پھر مسکرا کر جواب دیا صاحب ہم لوگ ذرا میٹر گھما دیتے ہیں اور گزارا ہو جاتا ہے۔ مرزا جی نے بتایا کہ میرے دل میں آیا ہیلمٹ اس کے منہ پر مار دوں، لیکن خاموش رہا۔ جب میں کیشر کے پاس گیا اور پوچھا بتاؤ آپ کی تنخواہ کیا ہے، تو کیشر نے معصومیت سے جواب دیا صاحب ماہانہ 5000 روپے۔ میں نے اس کو عجیب انداز سے دیکھا اور پوچھا کیسے جی لیتے ہو 5000 میں؟ شادی ہوئی بھی یا کما رہے ہو؟ کیشر کہنے لگا 15 سال ہو گئے شادی کو، 10 بچے ہیں جناب، اور خرچہ کیسے سنبھالتے ہو؟ کیا 5000 تنخواہ تمہیں بس ہو جاتی ہے؟ مرزا جی کا سوال سن کر اس نے آہستہ سے کہا صاحب اوپر کی کمائی بہت ہے اس لیے چل جاتا ہے۔ مرزا جی نے اوپر کی کمائی پر سوال کیا یہ اوپر کی کمائی کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ تو اس نے بتایا کریڈٹ کارڈ سے پیسہ نکالنے والے 10,000 کے عوض میں 600 روپے دے جاتے ہیں اور روزانہ 50 سے 60 افراد سے واسطہ پڑتا ہے، اچھی انکم ہو جاتی ہے۔ اس نے مزید کہا صاحب ہمیں نہ اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے نہ ہی سروس کارڈ، ہمیں ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے نہ علاج معالجے کی، بونس کو تو آپ بھول ہی جائیے۔ کسی بھی پیٹرول پمپ پر ہفتہ وار اتفاقی طبی گزیٹڈ اور سالانہ چھٹیوں کا کوئی تصور نہیں۔ عید و تہوار پر بھی چھٹی کی صورت میں تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے۔ پمپس کے شیڈ میں پنکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی سردی و گرمی سے بچاؤ کا کوئی نظام۔ کام کے دوران ورکرز مکمل طور پر موسم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں لو اور گرم ہوائیں، سردیوں کی طویل راتوں میں سرد ہوائیں ہمارا مقدر ہوتی ہیں۔ مرزا جی نے پوچھا اگر ایسا ہے تو کیا تم لوگ بے ایمانی سے پیسہ کماؤ گے، عوام کو لوٹو گے، 1 لیٹر پیٹرول کے پیسے لے کر کم پیٹرول بھرو گے؟ یہ دھوکہ ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تر پیٹرول پمپس ڈیلرز کے زیر انتظام ہیں، جبکہ ایک محدود تعداد کا انتظام خود اہل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس ہے، لیکن تقریباً ہر پیٹرول پمپ پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج کل حیدرآباد میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے چلائے جا رہے پیٹرول پمپس کے بڑے چرچے ہیں۔ عوام کا ماننا ہے کہ یہاں پیٹرول کی مقدار میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ عوام بھی بڑی بھولی بھالی ہے، کبھی کہتی ہے پولیس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کہتی ہے کہ پولیس ایمانداری سے پیٹرول ڈالتی ہے۔ یہ ہوئی نہ آنکھوں دیکھے مکھی کھانے والی بات۔ خیر ہم بات کر رہے تھے پیٹرول کی۔ آج کا ہر پہلا اور دوسرا انسان بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتا ہے، یہ بات میری طرح آپ بھی خوب جانتے ہیں۔ موجودہ دور کا انسان دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں ہمہ وقت مصروف ہے، ایک دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنی اپنی بات کہنے میں لگا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں روزمرہ کے واقعات و معاملات دیکھنے کے بعد، کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح اسی گردش ایام میں رات دن ایک کرتے معاشرے کی ایک اکائی ہوں، اور ایسی اکائی جو یہ خوب جانتی ہے کہ یہ تنہا کچھ نہیں، مگر بائی چانس جب کبھی معاشرے کی سب اکائیاں کسی نقطے پر باہم متفق اور متحد ہو جاتی ہیں تو ان اکائیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ معاشرے میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔
आज पेट्रोल पर मिर्जा जी ने जी भर के गुस्सा निकाला और बताया कि सदाशिवपेट में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर किस तरह लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा था। इस पेट्रोल पंप की खासियत यह है कि अगर आप यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलेंगे तो बड़ी होशियारी से यहाँ पेट्रोल भरने वाले पेट्रोल की नाली आपके स्कूटर की टैंक में रख देंगे। उसके बाद आपसे जीरो देखने की गुजारिश की जाएगी। मीटर घूमने लगेगा और 1 या 2 लीटर पर रुक जाएगा और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेट्रोल पंप पर आप ठग लिए गए हैं। पेट्रोल तो आपकी गाड़ी में गिरा नहीं और मीटर को इस तरह बना दिया गया है कि वो घूमता रहेगा और आपकी जेब ढीली होती रहेगी। पेट्रोल या डीजल टैंक में ना पड़ने के बावजूद इस पेट्रोल पंप का मीटर घूमता है और रकम बराबर दिखाता रहता है। जब एक शख्स 15 दिनों से यहाँ पेट्रोल भरवा रहा था और पैसे अदा कर रहा था, साथ ही वो महसूस भी कर रहा था कि इस पेट्रोल पंप में अवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जब यहाँ मिर्जा जी पहुंचे तो शख्स ने पेट्रोल पंप वालों से बात की। मिर्जा जी की आड़ में उस शख्स ने मीटर को भी चेक किया तो पता चला कि यहाँ पेट्रोल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। मिर्जा जी के यहाँ पहुँचने के बाद मोटरसाइकिल वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ताहम यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई यहाँ दूसरे को धोखा देने की फिराक में है। लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का निवाला छीनने की फिराक में हैं। सरकारी ओहदेदार काम से जी चुराते हैं, तनख्वाह लेने में पहल जरूर करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे धोखा देने वाले पेट्रोल मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब कई अफराद खाना बनाकर सड़कों पर उसे फरोख्त कर रहे हैं। अब आया ये खाना तग़ज़िया बख्श है भी या नहीं, किसी को नहीं मालूम। ऐसे अफराद पर कार्रवाई की जाए ताकि रियासत तेलंगाना की अवाम को धोखेबाजों से महफूज रखा जा सके। నమస్కారం సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ అబ్దుల్లా. నేను ఆత్మకూరు నుంచి ఉన్నా. గత 3 రోజుల నుంచి ఆత్మకూరు పెట్రోల్ పంప్ పైన డీజిల్ వేసుకున్న బండిలా డీజిల్ మైలేజ్ రాకొచ్చిందని 3 రోజుల నుంచి నేను పరేషాన్ అవుతున్నా. ఈ పొద్దు చూసిన దాకా అది పెట్రోల్ వేయకన్నా ముందే మనీ పడుతుంది. పెట్రోల్ పడకన్నా ముందే మనీ పడుతున్నది. దాని గురించి నేను అడిగితే వాళ్ళు మాకేం తెలుసు అది ఇది అని మాట్లాడారు. దాని మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నా. గతము 15 రోజులు 20 రోజుల కింద బిడ్డ చాలామంది ఎందుకు మైలేజ్లు ఇవ్వకొచ్చినాయి అది ఇది అంటే బిడ్డ వాళ్ళకి ఎదురు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ పెట్రోల్ పంప్ మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకొని దానికి ఏదైనా ఒకటి చేయాలని కోరుతున్నాను.